الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها ظلا فغرق فهوى. صلوات الله. سرور انبیاء نے ایک طولانی سفر کے لیے اپنی امت کے لیے ایسے سفینے کا انتظام کیا ہے جو ہر راہ سے واقف ہے. ناخدا بھی وہ ہیں جو ہر منزل سے واقف ہے. کوئی ایسا راہ نہیں ہے جس سے وہاں آشنائی نہ ہو. فرماتے ہیں کہ جو اس سفینے پہ سوار ہو گیا میں رسول ضمانت دیتا ہوں کہ وہ نجات پاتا ہے اور جو اس میں رہ گیا سوار ہونے سے وہ غرق ہو جائے گا. سواری ہے سفینہ کی. جس نے اپنے قول و فعل و عمل کو اس سفینے کے تابع بنا لیا. اپنا کوئی قول نہیں، اپنا کوئی فعل نہیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں، اپنی کوئی ذات نہیں، اپنی کوئی تمیز نہیں. جو کچھ ہے وہ یہ سفینہ ہے. اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں آل محمد کے ساتھ یوں تمسک ہو کہ صرف کہنے کو نہیں بلکہ عملی زندگی میں ہر قول معصوم اپنا مشعل راہ.
مشعل اللہ ہو، صرف عبادات نہیں. عبادات تو آپ کی مخصوص چیزیں ہیں. نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں، روزہ رکھ رہے ہیں یہ قلبی کیفیت ہے، زکات دے رہے ہیں مخصوص افراد کو، خمس دے رہے ہیں مخصوص افراد کو. یہ وہ کارنامے نہیں ہیں کہ جن کارناموں کی بنا پر آپ کی عظمت اجاگر ہو. آپ نمازی بن جائیں تو یہ بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. شیعوں کا یہ بڑا کارنامہ کوئی شیعہ ہو کے کہے کہ جناب میں نمازی بن گیا ہوں، کوئی روزہ دار ہو کے کہے کہ میں نمازی بن گیا ہوں. شیعہ وہ تو کہہ سکتا ہے جنہوں نے کبھی پڑھی نماز کبھی نہیں پڑھی، ان کے مقتدی کہیں کہ میں نمازی ہوں، ان کے لیے فخر ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی نصف سالہ زندگی بے نمازی میں گزری، نصف زندگی نماز میں گزری، ہاں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نمازی بن گئے. جن کی نصف زندگی بغیر روزے کے گزری وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں فخر سے. ہاں جنہیں کبھی حج نصیب ہوا ان کے مقتدی کہہ سکتے ہیں ہم بڑے حاجی ہیں، مگر تیرے لیے فخر نہیں. تیرے مقتدا وہ ہیں جو 1000 رکعت نماز پڑھے، 17 رکعت پڑھ کے فخر کرے. تیرا مقتدا 1000 رکعت نماز روزانہ پڑھے، فرائض کے علاوہ یومیہ نوافل کے علاوہ 1000 رکعت نماز. یہ وہ رہبر ہے، یہ وہ رہبر ہے کہ جن کی نمازوں پر قربین عاشق ہے، مقدس افراد عاشق ہیں. ملک تصویر چھوڑ کے ان کی نمازیں دیکھنے ہم نے ان سے نماز لی ہے جن کی نماز کی سندیں ہیں. ہم نے ان سے روزے لیے ہیں جن کے روزوں کی سندیں ہیں. دنیا نماز پڑھتی ہے، خدا دیکھتا ہی نہیں کہ تو پڑھ بھی رہا ہے، اسے کیا بھلا، اسے کیا فرق پڑتا ہے. جس کے متخصص عابد ہے، متخصص، کوئی سجدے کا متخصص ہے، کوئی رکوع کا متخصص ہے، کوئی قیام کا متخصص ہے. ہاں جو رکوع والا ہے وہ سجدے میں نہیں جاتا، جو سجدے والا ہے وہ قیام کے لیے نہیں اٹھتا. جب سے پیدا ہوئے ہیں قیام والے قیام میں، رکوع والے رکوع میں، سجدے والے سجدے میں ہیں. اسے تیری عبادت کی احتیاج ہی نہیں. تو پڑھے تو کیا، نہ پڑھے تو کیا، وہ بڑے متخصص ہے. اس کے پاس عبادت کرنے والے بڑے متخصص موجود ہیں. بات تو یہ ہے کہ نماز ہو کہ جس میں کشش ہو، روزہ ہو جس میں کشش ہو. ہم نے ان سے نمازیں لی ہی نہیں جن کی نمازوں میں پرواز ہی نہیں. اس گھر سے ہم نے نماز لی ہی نہیں جن کی نمازوں میں کشش ہے ہی نہیں. ہم نے نماز اس سے لی ہے، اس گھر سے لی ہے جن کی تعریف یہ ہے جسمہ فی المحراب وروحہ عند ملک الوہاب. جسم یہاں ہوتا ہے، روح عرش الہی کا طواف کر رہی ہے. دنیا نے الصلاۃ معراج المومنین کے لفظ کو یوں بگاڑا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے ہر ایک کی نماز معراج ہے. جس کی نماز کو پرواز ہی نہیں ہے، پڑھ ہی نہیں ہے، وہاں معراج کیا؟ معراج
تو اس کی نماز تو ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے نمازی ہے، قیام ہے، رکوع میں گیا، اس ادا میں گیا ہے رکوع میں، اس ادا میں گیا ہے رکوع میں کہ سدرۃ المنتہا کا عابد اس کشف سے اتنا جذب ہوا ہے کہ ذات احدیت سے کہتا ہے میں مجھے اجازت دو ذرا جا کے اس کی نماز کو دیکھ، نماز کو دیکھ۔ اب وہ نماز دیکھنے آیا، کہا دیکھنے جاتے ہو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، سمجھ رہے نا بھائی؟ دیکھنے جاتے ہو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، بس جا کے میرے علی کے حضور میں سلام کہہ کے کہہ دینا کہ میں نے ولایت کو 3 حیثیتوں میں منحصر کر دیا ہے، یا اللہ ولی ہے، یا رسول ولی ہے، یا علی ولی ہے۔ میرا بھائی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم شیعوں کو کہیں نماز پڑھو، ہم شیعوں کو کہیں روزہ رکھو، شیعوں سے کہیں حج کرو، شیعوں سے کہیں زکات دو، یہ تو بہت چھوٹے کام ہے، بہت چھوٹی ابتدائی کام ہے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میرا ماننے والا وہ ہے جو مبلغ ہو میرے کردار کا، جو مبلغ ہو میرے کردار کا، معاشرے والوں سے پوچھا جائے وہ کہیں صداقت میں بے مثال ہے، امانت میں لاؤ جواب ہے، تیری امانت کی شہرت ہو، تیری عدالت کی شہرت ہو، تیری صداقت کی شہرت ہو، تیرے اخلاق کی شہرت ہو، لطف تو تب ہے نا تجھے دیکھ کے لوگوں کو علی کا اخلاق یاد آ جائے، تجھے دیکھ کے ائمہ کی سیرت یاد آ جائے۔ دشمنوں تک شہرت ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو کا پتہ کس سے کرے، بات چل نکلی کوفہ میں کہ مسلم ابن عقیل کا پتہ کس سے کرے، کس سے پتہ لگے گا؟ تو دشمنوں نے کہا کہ اس سے پوچھنا جو زیادہ نمازی ہوگا نا، اسے پتہ ہوگا کہ مسلم جو زیادہ نمازی ہوگا۔ میرا بھائی کردار دکھا، سیرت دکھا، اخلاق دکھا، معاشرہ دکھا، اسلام کی تربیت بتا، اسلام کا اخلاق بتا، اسلام کی تہذیب بتا، اسلام کا تمدن بتا، اسلام کا اخلاق بتا۔ جب اٹھے تو بتا اسلام والے یوں اٹھتے، جب بیٹھے تو بتا تیرے بیٹھنے والے یوں بیٹھتے ہیں، تیرے بچوں کی شکلیں، تیری صورت، تیری سیرت، ترجمان اسلام، ترجمان اسلام، ظاہر میں مبلغ بن، توجہ ہے نا بھائی، مبلغ بن۔ نماز تو مسجد میں پڑھے گا نا، کوئی خیر ہوئے نا۔ اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ جناب آج کل بچوں کے لیے انگلش اسکول آ گئے ہیں کہ وہی دیر سے انتظار ہمیں نہ کرنا پڑے۔ پہلے تو 6 کلاس میں انگلش سیکھتے تھے، اب پہلی کلاس میں انگلش سیکھنے لگ گئے ہیں۔ رسول کہتے سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، حق ہے بچے کا والد پر قرآن کی تعلیم، اس کا نام رکھو، اس کو ایسے ماحول میں بھیجو جس ماحول میں وہ ملبس نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک اپنی زندگی کو سیرت آل محمد میں بالکل ڈھالو گے نہیں، اتنے تک مولائی کہنے کا حق ہی نہیں۔ سر بات پڑھیے ذرا، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سفینہ نوح ہے، اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ ہے کہ جب تک بھیجا نہیں اس وقت بھی وہ تعریف کر رہا ہے ان کی، بھیج رہا ہے تب بھی تعریف کر رہا ہے، اکیلا ہے مصطفیٰ تو کہتا ہے تجھے نہ بناتا کچھ نہ بناتا، اور پانچوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں
تو کہتا ہے اگر انہیں نہ بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، کچھ نہ بناتا، یہ سب کچھ میں نے آل محمد کے لیے بنایا۔ اور مرکز آل محمد کون ہے؟ بطول۔ مرکز آل محمد کون ہے؟ بطول۔ جبریل نے جب پوچھا معبود وہ ہے کون؟ کہتا ہم فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کائنات میں، کائنات نبوت میں، توجہ ہے نا، ناراض نہیں ہو گیا، کائنات نبوت میں دو بطولے ہیں، ایک انبیاء میں بطول، ایک امامت میں بطول۔ ایک انبیاء کی مربیہ، ایک امامت کی مربیہ، ایک عیسیٰ کی ماں اور ایک حسنین کی ماں۔ مریم بھی اس بیٹے کی ماں ہے جو صاحب اعجاز، اور فاطمہ بھی ان بیٹوں کی ماں ہے جو صاحب اعجاز۔ مریم کے بیٹے کے اعجاز کا عالم یہ ہے کہ کہتے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، جب روح پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کی اذن سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ مادہ موجود ہے، مادہ موجود ہے، عیسیٰ نے اس مادے کو لیا، اسے گوندھا، گوندھ کے اسے پرندے کی شکل بنایا، جب شکل بنا لیا پھر اس میں روح پھونکی، جب روح پھونکی تو اب وہ بن گیا پرندہ، پرندہ بن گیا۔ اب شان اعجاز فرزند فاطمہ دیکھیں، مامون کا دربار ہے، میرے امام رضا تشریف فرما ہے، دسترخوان بچھا ہے، جب دسترخوان بچھا ہے میرے امام نے لقمہ توڑا، شعبدآباد نے شعبدے کے ذریعے لقمہ کھینچا، پھر لقمہ توڑا، پھر اس نے کھینچا، تیسری مرتبہ پھر جرت کی، مگر 3 مرتبہ انتظار کی میرے امام نے، علم تدبر کو کوہ گرا ہے جنبش نہیں آئی۔ اب 4تھی مرتبہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے امام نے کیا دیکھا، قالین پہ ایک تصویر بنی، مٹیریل لائے نہیں تھے، آج نہیں لائے تھے، کیا دیکھا؟ قالین پہ تصویر ہے شیر کی، شیر کی تصویر کو فرزند زہرا کہتے ہیں، شیر ہو جا، شیر ہو جا۔ جب میرے امام نے کہا نا کہ شیر ہو جا، آگے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، کرنا کیا ہے، کیوں ہونا ہے، کیوں بلایا ہے، کرنا کیا ہے، یہ نہیں کہا، فرماتے ہیں شیر ہو جا۔ ادھر فرزند زہرا نے کہا شیر ہو جا، تصویر شیر بنی، اور شیر بن کے بالکل اسی طرف کا رخ کیا جہاں دشمن امام بیٹھا تھا، امام کے دشمن کو لقمہ اجل بنایا۔ جب نگل چکا نا، جب نگل چکا تو دشمن کہتا ہے کہ میرا شعبدآباد بڑا قیمتی تھا، اسے کہیے کہ یہ واپس کر دے، واپس کر دے۔ اب میرا امام فرماتا ہے کہ ہمارا قیاس کن پہ کرنا ہے، کسی غیر معصوم پہ نہیں کرنا، ہاں کسی غیر معصوم پہ ہمارا قیاس نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں سن، اگر میرے بھائی کلیم اللہ کی عصا نے جن رسیوں کو نگلا تھا، اگر نگلنے کے بعد اگلا ہوتا تو رضا کا شیر بھی اگلتا۔ اب شیر نے اگلا، اگلنے کے بعد فرماتے پلٹ جا جہاں سے آیا تھا،
اب مجھے دنیا حکمت بتائے، دنیا صنعت بتائے، وہ بنا ہوا شیر، بنا ہوا قالین کا شیر، جس شیر نے اگلا تھا، اگلنے کے بعد پھر وہی تصویر بن گئی، یوں معدوم ہوا، وہ یوں معدوم ہوا جسے تھا بھی نہیں، کہاں گئی انتنیاں اس کی، کہاں گئی ہڈیاں اس کی، کہاں گیا جسم اس کا، کہاں گیا اعضاء اس کے؟ کائنات اعجاز میں جو فرزند زہرا نے یہ دربار دشمن میں معجزہ دکھایا ہے، کوئی نبی تو دکھا کے دکھائے، کوئی نبی دکھا کے دکھائے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی عظمت ہے اس اعجاز کی۔ اب جب جبریل نے پوچھا نا کون ہے، کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ جبریل کہتا ہے اچھا معبود، اب تک تو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، چادر میں ڈھکے ہوئے تھے، میں نہیں سمجھ رہا تھا یہ کون ہے، اب پتا چلا یہ سارا میرے مخدوموں کا گھر ہے، یہ سارا میرے سرداروں کا گھر ہے، یہ گھر تو وہی ہے جس گھر میں میں گہوارہ جنبانے کے لیے جاتا ہوں، یہ گھر تو وہی ہے جس میں آسیہ گردانی کے لیے جاتا ہوں۔ معبود اب بھی اجازت دینا مجھے کہ میں قریب جا کے سلام کہہ کے آؤں، سلام کہہ کے آؤں اور ان کی عظمت کی جا کے گواہی دوں کہ تو عرش پہ ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے، یہی جا کے بتا دوں نا کہ تو عرش پہ ان کی عظمت کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ جب جبریل نے اس قصد کا اظہار کیا نا تو کہا جبریل یہ میری فطرت بن چکی ہے کہ جو میرے ہاتھ سے اس گھر کو جاتا ہے نا میں اسے کبھی خالی ہاتھ بھیجتا ہی نہیں، اسے میں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، یہ سنت الہیہ ہے۔ جبریل جب جانا نا بیت فاطمہ پر، جب جانا نا دروازے بطول پہ رک کے کہنا ذات توحید کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے اہل بیت رسالت، اللہ کا یہ ارادہ ہے، کر چکا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، ایسا دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق۔ اب آیت کو تو کوئی ہضم کر نہیں سکتا تھا، کسی کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کی فصاحت یہ ہے، قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ آیت کو جہاں رکھ دو وہ آیت بتا رہی ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں آئی ہوں، میں کس کے حق میں آئی ہوں۔ تو قرآن مجید کے مرتبین نے اس آیہ مجیدہ کو وہاں رکھ دیا کہ جہاں ازواج کا تذکرہ تھا اس کے درمیان میں اس آیت کو رکھ دیا۔ مگر کریں کیا، جو پچھلی آیتیں ہیں وہ ساری بتا رہی ہیں کہ ہم ان کے لیے آئی ہیں جو مؤنث ہیں، جو مؤنث ہیں، اس میں یہ کہہ رہا یا نساء النبی۔ عجیب بات ہے، وہاں اللہ کیا کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، کب تک دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی میں رہی، بلا ان اتقیتن، جب تک کہ تم تقوی میں رہی تم کسی اور کی طرح نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد رہنمائی کرتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، اور نبی کی بیویوں تمہیں نبی کے گھر میں بیٹھنا کس طرح ہے، تمہارے بیٹھنے کے آداب کس طرح ہیں۔ اگر دروازے پہ اگر کوئی بلانے آئے، نبی کو بلانے آئے، کوئی بات کرنے آئے تو تمہیں آداب سیکھنے چاہیے، آداب سیکھنے چاہیے۔ سمجھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، جب کوئی دروازے پہ دستل باب دینا تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے، لا تخضعنا بالقول، اپنے قول میں خضوع پیش نہ کرنا، اس وجہ سے کہ تمہارے قول کا خضوع، توجہ فرما رہے ہو، لا تخضعن بالقول، اپنے قول میں
خضوع نہ کرنا. اب یہ سیرت بتا رہا ہے اللہ کہ عورت کے لیے اپنے مرد کے علاوہ دوسرے افراد کے لیے بااخلاق ہونا اچھا نہیں. یہ گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ ازواج نبی سے. ہاں اللہ کہہ رہا ہے لا تخضعن بالقول. اور نبی کی بیویوں نبی کے گھر میں ہو, نبوت کا مقام محفوظ رکھو, نبی کی عزت کا خیال رکھو. لا تخضعن بالقول, جو دروازے پہ دخل بات کے لیے آئے نا, تمہارے قول میں خضوع نہ ہو, نرمی نہ ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. کیونکہ اگر عورت اپنے لہجے میں شیرینی نرمی پیدا کر لے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یطمع الذی فی قلبہ مرض, آنے والے کے دل میں ایک گناہ کی بیماری پیدا ہوتا ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. عام روٹین کے لحاظ سے عادی گفتگو کرنا. قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں میں رہو, باہر نہ نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یاد رکھو وہ جہالت والی باتوں کا اظہار نہ کرنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. جو جاہلیت کا مزاج رکھتی تھی نا تم, ہاں اب سمجھ جاؤ نبی کے گھر آ گئی ہو. پرانی عادتیں چھوڑ دو. لا تخضعن بالقول ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ. اور جاہلیت والی سیرت کو نہ دہرانا. تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ. پھر انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. نمازیں پڑھو. یہ منزل ہے ان کی. کہتے ہیں اقیمنا الصلاۃ, نمازوں میں غفلت نہ کرو. اقیمنا الصلاۃ, نمازیں پڑھو. وآتینا الزکات, زکات دو. وأطعنا اللہ ورسولہ, نبی کی بیویاں ہو, نبی کی نافرمان نہ بنو. ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب یہ ہے وہ کہ جنہیں رشد کی ضرورت, توجہ ہے, ازواج وہ جنہیں رشد کی ضرورت, ازواج وہ جنہیں ہدایت کی ضرورت, ازواج وہ جنہیں نصیحت کی ضرورت, ازواج وہ جنہیں نماز پڑھنے کا حکم, ازواج وہ جنہیں زکات دینے کا حکم, ازواج وہ جنہیں اطاعت کرنے کا حکم. آل رسول کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں, آل رسول کو زکات دینے کا حکم نہیں. یہ پڑھتے ہیں خود, انہیں حکم نہیں. انہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا, انہیں اطاعت کا حکم نہیں دیا جاتا. یہ اطاعت کرنے نہیں, اطاعت کرانے آئے ہیں. ازواج رسول رہبری لینے والے, آل رسول رہبری کرنے والے, وہ اصلاح لینے والے, یہ اصلاح کرنے والے. اور اب سیغے بتا رہے ہیں کہ وہاں اقیمنا, اطعنا, اقیمنا, ہاں اطعنا, یہ سارے سیغے اور ہیں. اور جب یہاں تک کراتا ہے کہتا ہے انکم الرجسا اہل البیت ویطہرکم. یہاں ان کا تذکرہ جہاں مرد زیادہ, سیغے مذکر جمع مذکر کے سیغے, اور وہاں سارے جمع مؤنث کے سیغے. وہ جمع مؤنث کے سیغوں میں ایک مرد نہیں, اور جمع مذکر کے سیغوں میں خاتون ایک ہے, مرد چار. مرد چار ہیں. اللہ کہتا ہے وہ پاک ہونے والی ہیں, تم پاک پیدا ہوئے ہو. وہ پاک ہونے
ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھے. مسلمانوں نے کیا کیا؟ ترجمہ کیا کہ دور کرے، دور کرے. وہی دور کرے. بات تو یہ ہے کہ تم نے ان کا قیاس ان سے کر لیا، جن کے سابق میں کفر تھا، جن کی سبقت میں شرک تھا، جن کی سبقت میں نفاق تھا، جن کی سبقت میں ہر گمراہی تھی، جن کی سبقت میں ہر گناہ تھا، ان سے ان کا قیاس کر رہے ہو. اگر یہی قیاس کرنا ہے تو آئیے ذرا قرآن مجید کا تتبع تو کرے، تلاش تو کرے. قرآن مجید میں دوسری آیتیں بھی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک رکھو. پھر وہاں بھی ترجمہ کرے کہ پاک کرو. بنا نبی رہے ہیں، بنا نبی رہے ہیں. نجس کب ہوا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ بنایا ہے، اس کی طہارت کا خیال رکھو. اگر یہاں تسلیم نہیں ہوتی تو آئیے قرآن مجید میں جنت کے تذکرے میں ہے فیہا ازواج مطہرہ. جنت وہ ہے کہ جس میں پاکیزہ ہوئے ہوں گی، پاکیزہ زوجے ہوں گی، بیویاں پاکیزہ ہوں گی بہشت میں. یہاں تو پھر بھی احتمال نجاست ہے نا. ہاں بہشت میں نجاست کہاں؟ تو لہذا وہاں ترجمہ کیا ہے کہ وہ پاک خلق شدہ، پاک خلق شدہ. جیسے وہاں ترجمہ ہوگا پاک خلق شدہ، اسی طرح سے یہاں بھی ترجمہ ہوگا کہ آل محمد وہ ہے کہ جو جب سے بنے ہیں پاک بنے. صلوات علی محمد و آل محمد. قرآن بھی پاک، آل محمد بھی پاک. قرآن مجید طاہر، آل محمد طاہر، اور دونوں ایک دوسرے کے قرین ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. قرآن پاک، آل محمد پاک. ان کی طہارت کے لیے آیت تطہیر اور قرآن کی طہارت کے لیے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن مجید کو کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک پاک نہ ہو. قرآن وہ ہے کہ اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ پاک نہ ہو. اور آل محمد کون ہے؟ یطہرکم تطہیرا. یہ یطہرکم تطہیرا کے مصداق. تو پھر یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو مس کرنے کے لیے جسموں کی طہارت کی ضرورت. قرآن مجید کو مس کرنے کے لیے جسموں کی طہارت کی ضرورت، اور آل محمد کو مس کرنے کے لیے ذہنوں کی طہارت کی ضرورت. جس کا جسم نجس ہے وہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا، اور جس کا ذہن نجس ہے وہ آل محمد کو مس نہیں کر سکتا. اسی واسطے تو میرے امام فرماتے ہیں کہ من وجدہ فی قلبہ محبتنا فلیشکر لأمہ. جو اپنے دل میں ہماری محبت کو پا لے وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا فلیشکر لأمہ. اب طہارت کے مدارج ہیں بھائی. مسئلہ شریعت سے طہارت کے مدارج میں ایک مٹکا ہو نا پانی کا، اس میں قطرہ پانی کا گر جائے وہ نجس ہو جاتا ہے. حوض ہے، حوض میں نجاست گر جائے، گرنے سے وہ نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوصاف ثلاثہ، ذائقہ، بو اور رنگ یہ تبدیل نہ ہو. توجہ ہے نا بھائی؟ جب تک ذائقہ، رنگ اور بو تبدیل نہ ہو اتنے تک حوض نجس نہیں ہوتا. لیکن اگر آب کثیر ہو تو آب کثیر کے لیے کتنی نجاست ہو. وہاں کیا ہے کہ کوئی نجس شے ہے، کوئی نجس کپڑا ہے، کوئی نجس برتن ہے، ڈبولو اس کو، اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. یہ دریا کی شان ہے نا بھائی، آب کثیر کی یہ شان ہے
کہ اتنا وہ فیاض ہے، اتنا فیاض ہے کہ جو شے نجس آ جائے اسے پاک کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے دریا۔ توجہ ہے نا، ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، دریا کی خصوصیت ہے کہ جو نجس شے آ جائے اسے وہ پاک کر دیتا ہے۔ اب نجس کی قسموں میں سے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے ذات نجس، نجاست ذاتی، اور ایک ہے نجاست عارضی۔ عارضی وہ نجس شے کہ جس کو نجس لگ جائے، جو نجس ہو جائے۔ ایک وہ ہے کہ جو نجس ہوئی نہیں، نجس ہے، سمجھے؟ ہاں، ایک نجس وہ ہے کہ جس کو نجاست لگی ہے، نجاست کے لگنے سے نجس ہوئی، اور ایک جس کی ذات میں نجاست ہے، ذات میں جس کو نجاست لگی ہے اسے دریا پاک کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جس کو نجاست لگی ہے نا اسے دریا پاک کرے گا، پاک کرے گا۔ جس کی نجاست عارضی ہے اس کو دریا پاک کرے گا، لیکن دریا فیاض ہونے کے باوجود، کثرت کے باوجود جس کی نجاست ذات میں ہے، جس کی ذات نجس ہے، جو نجس العین ہے، دریا اور سمندر کہتا ہے کافر ہو، کتا ہو، خنزیر ہو، یہ تینوں ایسے نجس العین ہیں کہ دریا سے گزر بھی جائیں، دریا انہیں پاک نہیں کرتا پاک، بلکہ صرف گزرنا کیا، ٹھہر جائیں، صرف ٹھہرنا کیا، رک جائیں، رکنا کیا، رہ جائیں۔ دریا میں ایک عرصہ کثیر تک دریا میں رہ جائیں، دریا کہتا ہے میں پاک نہیں کر سکتا، قطعاً میں پاک نہیں کر سکتا، عاجز ہوں، میں تمہیں پاک نہیں کر سکتا۔ تمہاری نجاست عارضی نہیں، ذاتی ہے، تمہاری ذات نجس ہے، اس بات سے دریا کہتا ہے کہ میں تمہیں پاک نہیں کر سکتا۔ اب جناب لطف کی بات یہ ہے کہ جب تک دریا کی طرف نہیں آئے تھے نا نجاست کم تھی، میں آتے نجاست بڑھ گئی۔ آپ نے تو ماشاءاللہ مسائل کو جانتے ہیں نا، حکم ہے شریعت کا کہ اگر کتا خشک ہو اس کو اور آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے تو اس کو ہاتھ لگ جائے نا خشک، ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ کتے کو لگ جائے، خنزیر کو لگ جائے، کافر کو لگ جائے خشک ہاتھ تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ لیکن وہی کتا اور وہی خنزیر جب دریا میں رہ کے واپس نکلتا ہے نا تو شریعت کا حکم ہے کہ آپ دور ہو جاؤ اس سے، بچو اس کے چھینٹوں سے، اس کے چھینٹوں سے، جہاں تک اس کی چھینٹ جائے گی وہ شے نجس ہو جائے گی، وہ شے نجس ہو جائے گی۔ اتنی نجاست کہ آپ اس کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے۔ متعدی ہے نجاست، یہ اس کی نجاست جو ہے نا شرعی لحاظ سے نجاست متعدیہ ہے۔ مثلا کتے نے ایک برتن کو چاٹ لیا، خنزیر نے ایک برتن کو چاٹ لیا، شریعت کا حکم تھا کہ جو نجس شے کسی شے کو لگ جائے پانی میں رکھنے سے وہ شے پاک ہو جاتی ہے، مگر یہاں اس کی نجاست اتنی ہے کہ شریعت نے کہا اب پانی تنہا، توجہ فرمائیے گا، پانی تنہا اسے پاک نہیں کر سکتا۔ کتے کے چاٹے ہوئے کو، خنزیر کے چاٹے ہوئے کو پہلے مٹی ملو، جب تک مٹی نہیں ملو گے نا پانی پاک نہیں کرے گا۔ ہاں، پانی سے پہلے تراب کی ضرورت ہے، جب تک تراب سے مدد نہیں لوگے دریا پاک نہیں کرے گا، سمندر پاک نہیں کرے گا، جب تک درمیان میں تراب نہ آ جائے، مٹی کے بغیر، تراب کے بغیر پانی پاک، دریا پاک
نہیں کر سکتا تو پھر ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب تک ابو تراب کی چوکھٹ پہ زمین نہیں جھکے گی، ابو تراب کی چوکھٹ پہ زمین نہیں جھکے گی، بہر نبوت بھی کسی کو پاس قرآن بھی پاک، آل محمد بھی پاک، صرف پاک نہیں پاک کرنے والے، قرآن بھی پاک کرنے والا، آل محمد بھی پاک کرنے والے، سمجھے نا؟ ایک ہے بدن کی نجاست، ایک ہے ذہنوں کی نجاست۔ بدن کو پاک کرنا آسان ہوتا ہے، اندرونی حصے کو پاک کرنا مشکل ہوتا ہے، سمجھے نا؟ ذہنوں کو پاک کرنا مشکل ہوتا ہے، لہذا چونکہ مشکل ہے وہاں دوہری طہارت کی ضرورت، اور اسے آسان ہے اس کے لیے اکلی طہارت کی ضرورت۔ لہذا بدنوں کی طہارت کے لیے توحید نے 7 دریا بنائے، 7 ابہر 7 دریا بنائے ہیں جسموں کی طہارت کے لیے، اور بدنوں کے علاوہ ذہنوں کی طہارت کے لیے 14 دریا بنائے، 14 دریا ہے ذہنوں کو پاک کرنے کے لیے۔ اب کوئی نہ کہے ہم نجس رہ گئے، ہماری اصلاح نہ رہی، ہماری اصلاح نہ ہو سکی۔ علی سے لے کر مہدی تک تیرے ذہنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، علی سے لے کر مہدی تک یہ معلم روحانیت ہے، یہ معلم روحانیت ہے، ذہنوں کو بدلنے والے، ذہنوں کو انقلاب میں لانے والے، روحیت کو غذا دینے والے، روحیت کو بلند کرنے والے، روحیت کو عہدے کمال تک پہنچانے والے، علی سے لے کر مہدی تک۔ یہ طبیب بدنی نہیں، طبیب روحانی، طبیب روحانی ہے، اصلاح کے لیے آئے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ میرے امام سجاد سے کسی نے کہا مولا گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، گناہ چھوٹتے نہیں، عادت بن گئی، عادت بن گئی ہے گناہ کرنے کی، چھوٹتے نہیں ہے گناہ۔ میرے مولا نے ایک نسخہ تجویز فرمایا، سید الساجدین، سناتے نسخہ یہ ہے کہ اگر تجھے عادت ہے نا گناہوں کی اور باز نہیں رہتا گناہوں سے، تو ایک کام کر، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہتے حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرماتے اس کے ملک سے نکل جاؤ، یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرماتے ایک ایسا مکان بنا جہاں تو گناہ کرے تجھے وہ نہ دیکھے، کہتے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں ملک الموت جب قبض روح کے لیے آئے اس کا کہنا نہ ماننا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں جب جہنم کا فرشتہ تجھے جہنم کی طرف لے جانا چاہے اس کے کہنے میں نہ آنا، کہتے حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا مولا فرماتے ہیں بے بس انسان، بے اختیار انسان، رزق کے بغیر تیرا گزارا نہیں، ایسا مکان نہیں بنا سکتا جہاں وہ نہ دیکھے، اس کے ملک سے نکل نہیں سکتا۔ ملک الموت پہ قدرت نہیں، جہنم کے فرشتے پہ تجھے اختیار نہیں، پھر کس ناز پہ گناہ کرتا؟ جسے ذات توحید کے وجود کا یقین ہے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ معصیت اسی سے ہے، اسی کو ہے نا معصیت، وہی کر سکتا ہے، جسے دیکھ رہا ہے یہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جس کے ذہنوں میں تصور توحید ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا جناب، تو نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں؟
सारे दिन के थके हुए भूले हुए हिसाब हमें नमाज में याद आ जाए। वो नमाज ही क्या है कि जिसके हिसाब हम नमाज में करें। नमाज का मकसद ये है कि जैसे एक आब्द जलील बार गाँव जलील में खड़ा हो, एक आब्द जलील बार गाँव जलील में खड़ा है। मेरे इमाम मुज्तबा की शान ये है कि जब वुजू फरमाते नमाज के लिए तो चेहरा सर्द हो जाता। किसी ने पूछा मौला ये क्या? फरमाते हैं बेनियाज के दरबार में जाने की तैयारी कर रहा हूं। बेनियाज के दरबार में जाने की तैयारी कर रहा हूं। खुदा शायद हमने आले मोहम्मद को इसलिए नहीं माना कि जिन हमारे नबी के करीबी हैं, ये हमारे नबी के रिश्तेदार थे, बिल्कुल नहीं माना। कतई तौर पर मानने का मफहूम यह है कि किरदार की हर बुलंदी पर आले मोहम्मद कायनात आलम में इनसे बढ़कर हमने कोई कमाल किसी नबी में नहीं देखा, किसी नबी में नहीं देखा जो इनमें कमाल देखा। किसी नबी को देखो, वो नबी भी अजमत में आले मोहम्मद का मुक्तदी है, मुक्तदा नहीं। और उसकी दलील ये कि मेरे मौला फरमाते हैं कि हमने यहाँ सिर्फ इबादत नहीं की, फरमाते सब बहानाओ फसब्बहत शियतुना फसब्बहतिल मलाइकतु लितस्बीहना। फरमाते हमने आज के साए में हमने तस्बीह की, हमने आज के साए में तस्बीह की। हमारी तस्बीह के साथ हमारे शियों ने तस्बीह की। ना मालूम वो कौन से शिया है। हमने तस्बीह की, हमारी तस्बीह के साथ हमारे शियों ने तस्बीह की, और हमारे शियों की तस्बीह के बाद फरिश्तों ने तस्बीह की। फरमाते इन्नल मलाइकता ला तारिफु तस्बीहन वलाउ तक़दीसन मिन क़ब्ल तस्बीहना व तस्बीह शियतना। फरमाते फरिश्तगाओं ने इलाही हमारी और हमारे शियों की तस्बीह से पहले न मफ़हूम तस्बीह जानते थे न मफ़हूम तक़दीस जानते। ये है, इससे बढ़ के क्या तारीफ होगी शियत की। ये वहां तस्बीह पढ़ तक़दीस कर करके, तस्बीह कर करके, तक़दीस कर करके फरिश्तों से बुलंद क्यों है? फरिश्तों की इस्मत कहरी है और हमारे आइम्मा की इस्मत इख्तियारी है। मजबूर होना इस्मत में वो और बात है, अख्तियार होना इस्मत में वो और बात है। मजबूर हो के मासूम बनना और बात, और मुख्तार हो के मासूम बनना और बात है। जरा देख अपने आइम्मा की सीरत। यूसुफ नबी है, मुबल्लिग है वक्त का, नबी मुबल्लिग होते, नबी है यूसुफ। तबलीग का वक्त आया, एक खातून को तबलीग कर रहा है यूसुफ। कुरान कह रहा है तबलीग करते हुए मुआहिदा किया, असर न हुआ। दलाइल बयान किए, असर न हुआ। लहजा बदला, असर न हुआ। हाथा पाई हुई, असर न हुआ। समझ रहे? ये कौन है? एक नबी मुबल्लिग है, एक नबी मुबल्लिग है। समझ रहे? दलाइल बयान किए, असर न हुआ। मुआहिदा किया, असर न हुआ। लहजे में नरमी, असर न हुआ। लहजा बदला, असर न हुआ। हाथा पाई हुई, असर न हुआ। आओ जरा यूसुफ फातिमा देखो, यूसुफ फातिमा देखो। यूसुफ फातिमा है जिंदान में, यूसुफ फातिमा है जिंदान में। और जालिम को सूझी कि जरा यूसुफ फातिमा का इम्तिहान। और यूसुफ फातिमा के इम्तिहान के लिए जालिम ने क्या किया? एक ऐसी औरत को भेजा, एक ऐसी औरत को भेजा। दूसरे लफ्जों में कहूं कि दुश्मन को, या कहूं
کہ لشکر حسن کو جس قدر اسلحہ مل سکتا تھا اس تمام تر اسلحے سے لیس ہو کر قلعہ عصمت پہ حملہ کیا. قلعہ عصمت پہ حملے کے لیے جب وارد زندان ہے میرا امام مشہور نماز ہے میرا امام قیام میں ہے. سوچا حملہ کروں جرت نہ ہوئی. رکوع میں پہنچے حملہ کروں جرت نہ ہوئی. ادھر میرا امام سجدے میں اور جو آئی تھی وہ بھی سجدے. اب ذرا تقابل دیکھیے. نہ میرے امام نے دلائل بیان کیے, نہ میرے امام نے موعظہ کیا, نہ میرے امام نے نصیحت کی, نہ میرے امام کا لہجہ بدلا. بس تصویر مبلغ دیکھ کر انقلاب آ گیا. فاؤسقاتی عابدہ بن گئی. فاؤسقاتی عابدہ بن گئی. انقلاب آ گیا. انقلاب. جب انقلاب آیا ادھر میرا امام تسبیح پڑھ رہا ہے, ادھر وہ تسبیح پڑھ رہی ہے. ظالم نے در کھولا کہ ذرا در کھولے پتہ چلے ہم کامیاب ہیں یا نہیں. اب زندان کا در کھلا, کیا دیکھا تو سر ہے. امام کا سر بھی سجدے میں, جو آئی تھی اس کا سر بھی سجدے میں. اٹھایا گیا, بیدار کیا گیا, جھنجھوڑا گیا. اٹھ, سجدے کے لیے نہیں بھیجا تھا, کسی اور مقصد کے لیے بھیجا تھا. اب وہ اٹھتی نہیں اور اٹھتے ہوئے کہتی ہے چھوڑو میری عبادت میں خلل آ رہا ہے, چھوڑو میری عبادت میں خلل آ رہا ہے. اور جب باہر آئی تو پوچھنے والوں نے کہا تجھے بھیجا کیوں تھا, کیا کرنے گئی تھی, کیا ہو گیا. جب یہ کہا گیا نا تو ایک مرتبہ سب کو مخاطب ہو کے کہتی ہے اے امامت کے مقام سے جاہل معاشرہ. جب میں وارد زندان ہوئی ایک طرف ملائکہ کی جماعت تھی, ایک طرف رضوان جنت تھے, اور اقتداء میں حوران جنت کو دیکھا. حوران جنت کو دیکھا امام کی تصویر کے ساتھ ساتھ ملک کی تصویر, رضوان جنت کی تصویر, حوران جنت کی تصویر. ارے مادی عشق کے مطلب وہ امام کہ جو بہشتی جس کی عبادت کو جنت کی حوروں کا حسن متاثر نہیں کرتا, جنت کی حوروں کا حسن متاثر نہیں کر سکا. وہاں میرے مادی حسن کی حیثیت, مادی حسن کی حیثیت. کردار کا مطلب یہ, کردار کا مطلب یہ. کربلا والوں نے ہر ایک مثال لائی. جوانوں کی مثالیں, بوڑھوں کی مثالیں. بوڑھے ہیں تو کردار میں یکتا, بچے ہیں تو کردار میں یکتا, جوان ہیں تو کردار میں بے مثال. جس کو دیکھو, جس کو دیکھو عجیب حیثیت ہے. اسی واسطے تو میرے مولا نے فرمایا ان اصحابی اوفا من اصحاب جدی و ابی مقام فخر. میرے اصحاب میرے بابا اور میرے نانا کے صحابہ سے زیادہ وفادار. جہاں خون نہیں, خون کی حیثیت کیا ہے, وفاداری کا اندازہ لگائیں. کربلا کے میدان میں کہ وہ جوان ہے کہ جس نے سب کو تڑپا دیا. اور اختلاف ہے روایت کا, وہ کون ہے شبیہ پیغمبر. روایت میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ علی اکبر پہلا شہید ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ آخری شہید. جب ہم نے مطالعہ کیا نا تو یہ وجہ کیوں ہے, 3 مرتبہ تیار ہوا ہے علی اکبر. علی اکبر 3 مرتبہ تیار ہوئے ہیں.
आशूर की सुबह को मजलूम कहते अली अकबर मैं चाहता हूँ जंग की इब्तदा तुझसे करूँ, जंग की इब्तदा तुझसे करूँ। जब अली अकबर रवाना होने लगे ना, असहाब हुसैन खेमे से निकल आए, अली अकबर के कदमों पे कहते मौला हमारे होते हुए शबीयत पैगंबर जाए, हमारे होते हुए शबीयत पैगंबर जाए। और जब असहाब काम आ चुके फिर फरमाते अकबर जाओ। जब अली अकबर ने तैयारी की ना, बनी हाशिम के जवान खिलाए, मौला हमारे होते हुए शबीयत पैगंबर जाए। 2 मरतबा तो हुसैन ने कहा, तीसरी मरतबा हुसैन खामोश है, तीसरी मरतबा हुसैन खामोश। अली अकबर सामने आके कहते हैं बाबा अब तो चमन खाली हो गया, अब तो चमन खाली हो गया, मैं आया हूँ मरने की इजाजत मांगने। दादा ये वो शबीयत पैगंबर है कि 18 बरस तक माँ भी तरसती रही कभी मांगेगा, बाप की ख्वाहिश भी रही कभी मांगेगा। 18 बरस तक न कभी माँ से मांगा कोई शय, न माँ से मांगी न बाबा से मांगी। जब 18 बरस पूरे हुए करबला में आकर एक शय हुसैन से मांगी, एक शय माँ से मांगी। बाबा से पानी मांगा और माँ से मौत मांगी। बाबा कहता है बेटा 18 बरस के बाद पानी मांगा नहीं दे सकता। माँ कहती है अकबर मेरी किस्मत, हाँ 18 बरस के बाद मांगने आया तो मौत। सैयदा मेरा एक मशवरा है, हर शय अपनी मर्जी से किया करो। जब तुम्हारी यहाँ शादियां हो ना, उस वक्त अली अकबर को ना भूला करो। जब शादियां हो ना और जवान बेटा शेरे बांध रहे ना, 5 मिनट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जवान बेटे के इर्द गिर्द घेरा डाल के करबला की तरफ लैला तेरी किस्मत, लैला सकीना ज़ैनब हसरतें रही दूल्हा बनाएंगी। हुसैन के पास अकबर आया, बाबा इजाजत। और मस्जिद बेटा मेरा माँ से भी पूछे, माँ के पास गया अली अकबर, अम्मा अब तक कुछ नहीं मांगा, अब मांगने आया हूँ, अम्मा दोगे? बेटा सोच के मांगना, गरीब हूँ करबला है, गरीब हूँ मैं, करबला है मदीना नहीं, इतना सा मांग लेता, मैं गुर्बत को देख के मांगना। अम्मा अकबर मौत मांगने आया है। बिस्मिल्लाह मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह मेरा बेटा, इजाजत है, मगर जी जाता है कि अपनी सवारी मेरे खेमे में ले आ, मैं तबर्रुकात की संदूक ले आती हूँ, तुझे लिबास पहनाती हूँ, आखिर हसरत की बनाऊंगी दूल्हा, हसरत की बनाऊंगी दूल्हा, तुझे दूल्हा तो नहीं बना सकी, कम अज कम ये देख तो लूं मेरा बेटा सवारी पे सवार कैसे होता है। तबर्रुकात की संदूक मंगा के लिबास पहना के जब अकबर सवार हुआ है ना, उम्मे लैला ने क्या किया, खयाम में तैरना शुरू किया, खयाम में तैरना शुरू किया। कहा बीबी आओ लैला के पास आओ, मेरा दूल्हा देखो। बन गया दूल्हा अकबर, बन गया दूल्हा अकबर। अब जब बीवियां जमा हुई ना, और बीवियां क्या कहती हैं, ये वो जवान है कि जिंदगी में जिस पे
زندگی میں ماتم ہوا بیویاں رو کے کہتی ہے پیٹ کے کہتی ہے علی اکبر ارحم علی غربتنا ارحم علی غربتنا ہماری غربت پہ رحم کھاؤ. سکینہ قریب آئی اور سکینہ قریب آ کے کہتی ہیں بھائی یہ تو نہیں کہتی اترا رکابوں سے پاؤں نکال میرا تک چھوٹا ہے میرا تک چھوٹا ہے رکابوں سے پاؤں نکال. ارے اکبر نے رکابوں سے پاؤں نکالا سکینہ قدموں کے بوسے دے کے کہتی ہے بھائی خدا حافظ بھائی خدا حافظ. علی اکبر حالت بڑی عجیب ہے. جب عجیب حالت دیکھی نا حسین خیمے میں آ کے فرماتے بیبیوں میرے اس بیٹے کو چھوڑو یہ فدیہ بن چکا ہے راہ خدا میں یہ فدیہ بن چکا ہے راہ خدا میں. حسین کرسی لگا کے بیٹھے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جب تک چھپ نہ جانا نا مڑ مڑ کے دیکھ کے سامنے بیٹھ گئے حسین. علی اکبر جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں حسین دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ جب چھپ گئے نا علی اکبر حسین سے کرسی خیمے میں آ کے فرماتے بیویوں بتاؤ ام لیلہ کہاں ہے. ام لیلہ خدمت امام میں حاضر مولا حکم فرماتے لیلہ میرے نانا کی شریعت میں ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں. علی اکبر پہ مشکل بن گئی ہے میں دعا کے لیے آیا ہوں دعا مانگ میرا اکبر خیریت سے آ جائے میرا اکبر خیریت سے آ جائے. بطول کی بہو نے کھا کے کھا بنا لی سجدے میں رکھا دعا مانگی یا راجا یوسف راجا یعقوب کو یوسف ملانے والے میرا اکبر آ جائے. علی اکبر آئے یوں نہیں آئے جیسے گئے زخموں کا منہ کھلا ہوا ہونٹوں پہ خشکی کریم حسین کے سامنے کہتا ہے بابا العطش قد قتلنی بابا مجھے پیاس سے مار ڈالا. جہاں مجھے منظر یاد آتا ہے فلسطین میں جب محمد ابن حنفیہ حملہ کر کے واپس آئے تھے نا تو میرے مولا نے فرمایا تھا میرے صحابیوں میرے بیٹے کی زیریں گرم ہو گئی ہے پانی لے آؤ. محمد کی زیریں پہ پانی کا چھڑکاؤ کرو. میں تو مولا محمد کی زیریں پہ پانی کا چھڑکاؤ کرا رہے ہو ذرا حسین سے پوچھو. حسین کے پاس تو اکبر کو پلانے کا پانی نہیں. حسین کیا فرماتے ہیں بیٹا میرے منہ میں زبان رکھ. حسین نے زبان حسین کے منہ میں علی اکبر نے زبان رکھی اور زبان الگ کی. اب علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی. وجہ کیا تھی اکبر سے زبان مانگی ہے حسین نے اپنی زبان کیوں نہیں دی. علی اکبر سے زبان مانگی اپنی زبان کیوں نہیں دی. دو وجہ بیان کرتے ہیں. کہتے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حسین مانوس تھا لعاب دہن رسول سے. اب یقین ہو گیا تھا پھر نہیں ملے گا لعاب دہن. آخری مرتبہ ذائقہ لے لو لعاب دہن کا. اور دوسری وجہ سنو گے علماء کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ علی اکبر کی زبان منہ سے باہر آ سکتی تھی. منہ سے باہر آ سکتی تھی. حسین کی زبان اتنا خشک تھی کہ منہ سے باہر نہیں آ سکتی تھی. ہمارا کیا میرا بیٹا ہو دیکھو سر سے زیادہ خیرات کریں گے. علی اکبر گئے وعدہ کر کے گئے تھے نہیں آؤں گا. گئے اور مقصد سے ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکم یا ابدا. بابا میرا سلام.
جب علی اکبر کا یہ سلام پہنچا حسین نے کیسے سلام وصول کیا؟ فرماتے ہیں یا بنیا الگ دنیا اور میرا چاند بیٹا تیرے بعد میں رہنا نہیں چاہتا یہ زندگی سے خاص یہ کہہ کے حسین چلے اور زینب نے سن لیا کہ میرے ماں جائے کہہ رہے ہیں زندگی سے خاص کہیں مر نہ جائے حسین. ادھر حسین چلے ادھر زینب چلی ادھر حسین چلے ادھر زینب چلی اور جب حسین چلے ہیں نا ابھی چند قدم علی اکبر کی لاش سے دور تھے اترے. کیسے اترے؟ پاؤں رہ گئے رقابوں میں پاؤں رہ گئے رقابوں میں اور جب پاؤں نکلے ہیں نا تو پھر کس طرح زانو بزانو بلاؤ سے ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے اور جب وہاں پہنچے نا کیا دیکھا زینب آ گئی. زینب آ گئی. بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا حسین تو سوار تھے زینب پیدل تھی وہ پیدل چل کے حسین سے پہلے پہنچ گئی اور جب پہنچی ہے نا حسین نے دیکھا بھول گیا اکبر اب اتاری زینب کے سر پہ ڈال کے زینب میرے ہوتے ہوئے باہر آ گئی. میں کہوں گا مظلوم یہ زینب کی چادر میں کیا تھا اخبار اب وہی زینب ہے. کبھی بازار کبھی دربار تماشائیوں کا ہجوم اعلان ہوتا ہے یہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إلهي بحق المحمدية المحمودة وبحق العالمية العالية وبحق الفاطمية البيضاء وبحق الحسنية الحسناء وبحق الحسينية الغراء إلهي أنت عالم بسرائرنا وأصلحها وأنت عالم بحوائجنا فاقضيها وأنت عالم بمهماتنا فاكفيها وأنت عالم بذنوبنا فاغفرها وأنت عالم بأمراضنا فاشفها وأنت عالم بأعدائنا فأهلكهم يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا الشرعية كلية وجزئية اقض حوائج المؤمنين المخصوصين الملتمسين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي أنت تكشف السوء يا شافي الأمراض اشفي أمراض المؤمنين اشفني واشفي أمراض المؤمنين المخصوصين الملتمسين. محبوب برحق کچھ مومنین اسلام آباد میں گرفتار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ وہ بلا ہے انتہا سب